سلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ذوق شوق کے ساتھ درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس دور فتن میں اے لوگو، اس دور فتن میں اے لوگو ایمان کی حفاظت لازم ہے. دوزخ سے اگر بچنا ہے ہمیں اللہ کی اطاعت لازم ہے. کیا فقر و غنا کی فکر کرے یہ عمر بسر ہو جائے گی. سرمایہ دنیا ہو کہ نہ ہو، سرمایہ دنیا ہو کہ نہ ہو ایمان کی دولت لازم ہے. جب باطل حق سے ٹکرائے، جب باطل حق سے ٹکرائے، جب باطل سر پر چڑھ آئے، ایمان والو بے خوف و خطر پھر حق کی حمایت لازم ہے. جو کفر کے فتوے دیتے ہیں، جو کفر کے فتوے دیتے ہیں، کوئی جا کر ان سے کہہ دو کیوں ہم سے ناحق الجھتے ہو. انسان کو شرافت لازم ہے. بزدل نہ بنو، بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گرا مرنا بھی گرا.
بزدل نہ بنو بزدل کے لیے جینا بھی گرا مرنا بھی گرا جینے کو بھی ہمت لازم ہے مرنے کو بھی جرت لازم ہے. حضرات علماء اکرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، مجھ سے پہلے مولانا حق نواز صاحب نے آپ حضرات کے سامنے تفصیلاً صحابہ کرام کا مقام سمجھایا. اللہ کریم مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی نبی کے جانثاروں کی کوئی تعریف کر سکوں. اور اس سے بڑھ کر کیا بدقسمتی ہوگی کہ بیٹے کو ہر دن صبح کو بتلاؤ کہ بیٹا یہ تیرا باپ ہے. ہر روز جب اذان ہو تو بلاؤ کھڑے ہو کر کے بتلاؤ کہ بیٹا یہ تیری اماں ہے، یہ تیرا ابا ہے، یہ تیری بیوی. روزانہ لکھ لکھ کر کاغذ پہنچاؤ. مسلمان کو یہ بتلایا جائے کہ مقام صحابیت کتنا اونچا ہے. جس کو صحابہ کرام کے مقام پر یقین نہیں وہ مسلمان نہیں. قطع نظر اس کے کہ ان کے جو فضائل ہیں، ان کے جو مناقب ہیں، قرآن کریم نے ذکر فرمائے یا حدیث پاک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، وہ تو ایک الگ بات ہے. دنیاوی طور پر بھی پاکستان میں الاٹمنٹیں ہوئیں. جس نے ایک کمرہ کسی کو الاٹ کرا دیا ساری عمر احسان مند ہے اس کا کہ صاحب اپنے پلے کیا تھا، یہ تو فلاں صاحب کی مہربانی ہوئی، انہوں نے الاٹ کرا دیا تھا. ارے ایک کمرہ تجھے دلوا دے تو اس کا احسان مند، اور جنہوں نے کابل سے لے کر طرابلس تک کا علاقہ فتح کر کے تمہیں حکمرانی عطا کی، ان کا کوئی مقام نہیں. نعرہ تکبیر. میں یہ کہوں گا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنے مسلمان حکمراں ہیں، یہ تمام کے تمام تخت اور شہنشاہی فاروق اعظم کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اگر وہ لوگ محنت نہ کرتے اور قربانیاں نہ دیتے تو تم تو ہمیشہ سے غلام تھے اور غلام رہتے. اور ایک اور تجربہ کرو، جس نے اپنے بڑوں کی بے عزتی کی پھر اللہ میاں بھی بڑوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. تھوڑی سی زندگی میں ہم نے یہ تجربہ کیا، جس نے صحابہ کرام کی مخالفت کی، اناد کیا، دشمنی مول لی، خدا کی قسم خدا کی زمین نے جواب دے دیا کہ میرے یہاں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے زمین تنگ ہو گئی، حکمران کے لیے تنگ ہو گئی، فقیروں کے لیے نہیں. فقیروں کے لیے تو ساری زمین کھلی ہے. اب تم جتنے سرکاری ملازم ہو چھٹی لو گے، درخواست دو گے، بیمار بنو گے، سرٹیفکیٹ پیش کرو گے، یاروں کی موج ہے، جدھر چاہے چلے جائے. اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کے ملازم نہیں. ہم اگر سپاہی ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم رضاکار ہیں سرکار مدینہ کے، ہم غلام ہیں آقا دو عالم کے، اور ہم جانثار ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ارے حضور کے مقام کو تو کیا سمجھے گا جب حضور کے وزیروں کی اور چاروں طرف جانثاروں کی برائی کرتا ہے. مکہ مکرمہ میں 13 سال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے. میں تو حیران تھا، شیروانی صاحب قرارداد پیش کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کے ناموں کی بھی چھٹی کرو. میرا تجربہ 35 برس کا یہ ہے کہ جتنے مریں گے، جتنے پیدا ہوں گے، سارے سال کی چھٹی بے شک ہو جائے لیکن صحابہ کرام کی چھٹی نہیں کرنی. ویسے کسی حکومت کو مستقل چھٹی مل جائے تو اور بات ہے. مستقل چھٹی بے شک لے لے لیکن صحابہ کرام کے نام کی چھٹی نہیں کرنی. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پتھر لگے. یہ جتنے جھنگشہر کے لوگ، ارد گرد کے لوگ بیٹھے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے مکے والے، تم وہاں پہ تھے؟ تمہارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، چلے جاؤ اوپر کو گاجر مولی کی طرح.
سے بڑے تھے اور اگر ہوتے تو پتھر ہی مارتے. ہاں ہاں، اس زمانہ میں آقا کا ساتھ دینا کوئی مذاق نہ تھا. جس نے ساتھ دیا اس کی قبر سے جا کے پوچھ تیری جان کو کیا بنی تھی. تو 1400 سال کے بعد کلمہ دروازے پہ تجھے پڑا ہوا مل گیا، تو کیا محبت کرے گا، تو کیا عشق اپنائے گا، تو کیا جانثاری کرے گا. تو حضور کے ان جانثاروں کی قدر نہیں کرتا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف کھڑے ہو کر پتھر کھائے. تم نے کب ساتھ دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مال قربان کیا تب انہوں نے، جان قربان کی تب انہوں نے، آل قربان کی تب انہوں نے، سب کچھ تو انہوں نے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں انہوں نے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے انہوں نے کیے. اور خدا کی قسم جس دلہا کے برات کے صحابہ براتی بنے ہو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی خوشی نہیں مناتے؟ تمہارے یہاں کوئی شادی کرنے آئے، کسی براتی کو محلے کا آدمی کوئی کچھ کہہ دی تو بڑی منتیں کرتا ہے، یار براتی ہے پردیس کا آیا ہوا ہے، میں معافی مانگتا ہوں اس کی طرف سے. تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براتیوں کو بھونکتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تیرے دروازے پہ اگر کوئی گورنر، کمشنر، ڈی سی، اے سی، چھوٹا بڑا ذمہ دار سرمایہ دار اگر شادی کے لیے آ جائے تم بڑی خوشی مناؤ. اور خدا کی قسم اس گھر کے مقدر کو تم کیا کہو گے جس گھر پہ امام الانبیاء دلہا بن کر آیا؟ تیری لڑکی اگر کسی بڑے آدمی کے یہاں چلی جائے تو مچھوں کو وٹ دیتا پھرے. اور صدیق وہ ہے جس کی لڑکی سرکار مدینہ کے گھر میں موجود ہے. اور تو دے گا کوٹھی دیکھ کر، تو دے گا بنگلہ دیکھ کر، تو دے گا مربع ٹیوب ویل دیکھ کر، تو دے گا کار موٹر دیکھ کر، تو دے گا عہدہ دیکھ کر، تو دے گا کپڑے دیکھ کر، تو دے گا شکل و صورت دیکھ کر. سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال ہے، گھر میں 2 گھروالیاں موجود ہیں، 4 جوان بیٹیاں موجود ہیں. 53 سال کی عمر مبارک ہو، 2 گھروالیاں موجود ہوں، 4 جوان بیٹیاں بیٹھی ہوں، ایک بیوی انتقال کر چکی ہو. ایسے وقت میں صدیق کے سوا کون ہو سکتا ہے 6 سال کی لخت جگر اٹھا کر امام الانبیاء کی جھولی میں ڈال. آل قربان کر دی صدیق اکبر نے. وہ انسان نہ تھا؟ وہ یہ نہیں سوچ جانتا تھا کہ میں اس گھر میں دے رہا ہوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ 2 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. صدیق اکبر نے یہ نہ سوچا جس کے سامنے ہر وقت کا منظر تھا کہ میں اس گھر میں اپنی بچی کو دے رہا ہوں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ مہینوں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملتا رہا اور اس کی بھی قدر تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملا. اور بعض صحابہ وہ ہیں اگر تیری رشتہ داری گورنر سے ہو جائے میرے خیال میں خوشی کا مارا پھٹ جائے گا بیچ میں. وزیروں سے رشتہ داری ہو جائے تو ہارٹ فیل ہی ہو جائے گا. میں نے ان کو چھیڑ کے بہاوے. تیری رشتہ داری اگر گورنروں، وزیروں، سفیروں، امیروں، ذمہ داروں، آڑتیوں، تاجروں سے ہو جائے تو بڑا آدمی بن جائے. اور وہ کتنے بڑے مقدر والے ہوں گے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ حضور کی لڑکیوں سے شادیاں کرنے کے لیے دلہا بن کر آئے. اور بعض وہ ہے کہ خاندان نبوت کے گھر میں، کالی کملی والے کے گھر میں ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ دلہا بن کر آیا. تیرا نکاح قاضی پڑھائے، تیرا نکاح مفتی پڑھائے، تیرا نکاح خطیب پڑھائے، تیرا نکاح امام پڑھائے، چاہے تو پیسے دے یا نہ دے، سب کے نکاح یہاں پڑھے جائیں گے. نبی کے دامادوں میں ایک ایسا ہے جس کا نکاح آسمانوں میں ہوا. اور میں کہتا ہوں عثمان کو نہ چھیڑنا ورنہ خدا پہ بات آئے گی، قاضی خود خدا ہے. السلام علیکم دوستو اللہ کی ذات سے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. دوستو بڑے ہی خوبصورت بیان کے ساتھ میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں.
تو دوستو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیں. اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور میری ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں. تو چلیے بیان کی طرف چلتے ہیں. بیان فرما رہے ہیں مولانا قاری محمد علی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. جنہوں نے دھن دولت مال آل سب کا سب قربان کر دیا ہو، ان کی شان میں لب کشائی، گستاخی، بے ادبی کیوں؟ بےواسا مال سمجھا ہے؟ ایسا نہ کرو، بعد آؤ. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار وہ وفادار ہیں، دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکا کہ نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا اس نے حضور کا دامن چھوڑا. کٹ گئے، شہید ہو گئے، ٹکڑے تو ہو گئے، مگر حضور کا دامن نہ چھوڑا. روایت میں ایک واقعہ آتا ہے، توجہ کرنا. سیدنا ابو ہریرہ سب قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں میدان جہاد میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ سر سے پاؤں تک زخمی ہے، 70-80 کے قریب زخم ہے، اور وہ زمین پر رینگ رہا ہے، کونیوں کے بل آگے کو بڑھ رہا ہے میدان جہاد کی طرف. تمام بدن زخمی، سر زخمی، پیر زخمی، سارا بدن کٹا ہوا ہے، اور وہ کونیوں کے بل اور اپنی ٹھوڑی کے بل آگے کو سرک رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ہو اللہ والے اب کہاں کی تیاری ہے؟ اب تو آخری وقت ہے، لیٹ کے اللہ کے یہاں رخصت ہو جا، اب کدھر کی تیاری ہے؟ کہنے لگا ابو ہریرہ ایک جگہ لیٹ کر جان دیتے ہوئے شرم آتی ہے. جس ذات نے ایسے لوگ پیدا کیے ہوں ان نبی کے یاروں کی شان میں گستاخی اور کوتاہی. اور رہے یہ مطالبے، ہمارے تو کان پک گئے سنتے سنتے کہ فلاں کے روٹ پرمنٹ ہے، فلاں کا روٹ، اور دنیا بھر کی عبادتوں کے مرکز اب اپنے گھروں میں ہے. یہ عبادت ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ عبادت اس کی گھر میرا. نہ عید کے دن پولیس آتی ہے عیدگاہوں میں، بھائی یہ جو سارے پاکستان میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے پولیس آتی ہے؟ کیوں؟ تھوڑے آدمی ہوتے ہیں. بقرہ عید کی نماز پڑھتے ہو پولیس آتی ہے. عید الفطر وہ سویوں والی عید پڑھتے ہو پولیس آتی ہے. جمعے کے دن پولیس آ کر مسجد کو گھیرے میں لے کے کھڑی ہوتی ہے. ہم رمضان شریف کے ختم قرآن کے جلسے ہوتے ہیں، تراویہ پڑھتے ہو پولیس آتی ہے. یہ 10ویں محرم کو پولیس کیوں بھاگی پھر ہے؟ کھیر بٹ رہی ہے، ملیدہ تقسیم ہو رہا ہے. یہ 8 کروڑ مسلمان عید بقرہ عید پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، پولیس والے پولیس لائن میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پڑے رہتے ہیں. یہ 10ویں محرم کیا عذاب کا دن ہے، بھاگے پھر ہے، وائرلیس سیٹ لگا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے چلو، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے چلو. پتا چلا کہ یہ خود حکومت والوں کو بھی پتا ہے کہ یہ عبادت نہیں شرارت ہے. جبھی تو آتے ہیں یہ بھاگے بھاگے، سرگودے والے جنگ آئے، جنگ والے ٹوبے گئے، ٹوبے والے گوجرے گئے، گوجرے والے آگے کھسک گئے. نہ عبادت میں پولیس کے آنے کا کیا مطلب؟ یہ امامت کرتے ہیں کیا ہے؟ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام انتظامیہ کو بھی پتا ہے کہ یہ عبادت کا دن نہیں، یہ گڑبڑ کا دن ہے. جب تمہیں خود معلوم ہے تو تم اس کی اصلاح خود کیوں نہیں کرتے؟ اس کی اصلاح خود کرو. انہیں کہو کہ بھائی شہروں میں الگ الگ ایک کوٹھی یہاں، ایک بنگلہ وہاں، ایک مکان یہاں، ایک اس طرح سے نہیں، تم اپنی الگ مارکیٹ بناؤ اور تم جھوپڑے اپنے الگ ڈالو. انہوں نے تو وہ کام کر رکھا ہے کہ بیسا یا تو بیسوں میں رہے گا نہیں، کسائی کا کھٹا تو کہیں گیا ہی نہیں. کچھ عقل کرو. آدھا ملک بیچ کے تو تم نے پہلے ریوڑیاں چاب لی، اس باقی کی خیر مناؤ. اس کے اندر امن و سلامتی کی جتنی آج ضرورت ہے شاید پہلے کبھی ہوئی ہو، اور یہ بچے گا صحابہ کرام کی ناموس کے صدقے میں.
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ستارے، درخشندہ ستارے، تابندہ ستارے، جنہوں نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، تیرا استاد قاری بنے گا، تیرا استاد قاضی بنے گا، تیرا استاد امام بنے گا، تیرا استاد خطیب بنے گا۔ خدا کی قسم صحابہ وہ ہیں جن کا استاد امام الانبیاء ہے۔ تیرا پیر نقش بندی ہوگا، تیرا پیر قادری ہوگا، تیرا پیر سور وردی ہوگا، تیرا پیر چشتی ہوگا، میرا پیر فلاں ہوگا، تیرا پیر دوسرا تیسرا ہوگا۔ خدا کی قسم ان صحابہ کو کچھ نہ کہو جن کا پیر امام الانبیاء ہو۔ صحابہ کرام تو وہ خوش نصیب جماعت ہے جنہوں نے 23 برس تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیچھے کھڑے ہو کر بلا ناغہ نمازیں پڑھی۔ صحابہ بیمار پڑتے تھے، عیادت کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے۔ صحابہ شہید ہوئے، وفات ہو گئی، جنازے کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے۔ صحابہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلم مبارک میں دکھ پہنچا۔ عرض کیا گیا سارا قافلہ پیاسا ہے، سارے قافلے والوں کو پانی کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ میاں کی حضور میں رحمت والی جھولی پھیلا دی، مالک میرے، دینے والا تو ہے، لینے والا میں ہوں، آج سے نہیں ازل سے تو دیتا نہ تھکا، میں لیتا نہ تھکوں گا۔ آواز آئی میرے محبوب اگر کلیم اللہ کی طرح پتھر میں لکڑی لگوا کر پانی پلایا تو کلیم اور حبیب میں نمایاں فرق کیا ہوگا؟ ایک پانی کا پیالہ لے، اس میں 2 گھونٹ پانی رکھے، 2 بوند رکھ لے، اور یہ پیاری پیاری انگلیاں آپ اس میں رکھ دیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم چشمے میں جاری کر دوں گا۔ جنگ کے نوجوانوں، تم نے طرح طرح کے مشروب پیے ہوں گے، ہزاروں قسم کے شربت پیے ہوں گے، طرح طرح کی چیزیں دنیا بھر میں پی ہوں گی، ندی نالے چشمے کنویں نلکوں کا پانی پیا ہوگا، پر صحابہ کرام کو جو پانی ملا کائنات انسانی میں کسی کو نصیب نہیں۔ ایک مسئلہ بتاؤ، جس نے ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھنے کے بعد محبت کی نگاہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس نے حضور کے چہرے انور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اور جن کو امام الانبیاء کی محبت بھری نظروں نے دیکھا ہو انہیں کیا کہو گے؟ ایک ایک کو پوچھتے تھے فلاں کہاں، فلاں کہاں ہے، اور سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں، جہاد میں، لڑائی میں بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ کی ہے اور 15 دن درختوں کے پتے چبائے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر جہاں جانا تھا دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی، سمندروں میں چھلانگیں لگا دی، جہاں بھیجا کوئی صحابی مڑ کے نہ آیا، میں جاؤں کیسے؟ اللہ میاں کو صحابہ کرام سے اتنا پیار ہے، فرمایا او لوگوں، یہ میرا بلال کالا، یہ حبشی، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرنے والا، یہ جانثار جس گھوڑے پہ سوار ہو، مجھے اس گھوڑے سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا گھوڑے سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا پیروں سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے اڑی اڑی خاک کی مجھے قسم ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، مجھے ان گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی گرد و غبار کی قسم جس پہ بلال سوار ہو۔ خدا صحابہ کی تعریف نہیں کرتا، صحابہ کے گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے، اور گھوڑوں کی نہیں، گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کی تعریف کرتا ہے۔ قرآن تو ان گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، تانگے میں سے دن کے دن نکال لو، بس مزے ہی مزے۔ صحابہ کے گھوڑے
جن کا احترام دریاؤں نے کیا، سمندروں نے کیا، زمین و آسمان نے کیا، ہواؤں نے غلامی کی. سیدنا فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالی عنہ، تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مراد ہیں. اسلام کو فاروق اعظم کی ضرورت تھی. کملی والے نے، کالی کملی والے نے جھولی پھیلا کر خدا سے مانگ کے لیا. تم نے کبھی نماز پڑھ کے یہ دعا مانگی یا اللہ میری بربادی کر دے؟ مانگی؟ تم شانے نعوذ باللہ، نبی کو کوئی عقل نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، کس کو مانگ رہا ہوں؟ تم شانے اور عقل مند. تم نے کبھی یہ دعا مانگی یا اللہ جس گھر میں میری شادی ہو میرا سسر پرلے درجے کا پلیت ہو؟ کبھی یہ دعا مانگی؟ تم تو اتنے سیانے کہ سسر بڑا باعزت اور بااکرام ہونا چاہیے اور بڑا مالدار ہونا چاہیے اور کوٹھی بنگلے ہونے چاہیے اور گھنٹی کی ٹنٹی ساتھ لگی ہونی چاہیے. تو اتنا سیانا اور نبی کو نعوذ باللہ اتنی بھی عقل نہیں. اللہ پاک جل شانوں سے جھولی پھیلا کے مانگا، الہی حد ہو گئی، مدت گزر گئی، مار کھاتے کھاتے مکے کی گلیوں میں لوگوں نے مارا، جوانوں نے مارا، بوڑھوں نے مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا. خدا کی قسم طائف کے بچوں نے امام الانبیاء کو مارا. جب اطلاعات یہ ملی اور اللہ کے پاک پیغمبر، حد ہو گئی، آج تو ابو جندل کے پیر پکڑ کر پہاڑی کے اوپر سے گھسیٹا گیا. چمڑا تو کیا، گوشت تو کیا، ہڈیاں سالم نہ رہی. کبھی اطلاع ملتی ہے اور اللہ کے پاک نبی آج تو سیدہ نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پانی میں غوطہ دے کر ڈبوئے رکھا، جان نکلنے کو تھی پھر بھی منہ باہر نکلا. اعلان کرتی ہے اللہ احد. اطلاعات ہیں، پریشان کن معاملات ہیں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جولی پھیلائی، الہی خطاب کے بیٹے کو دین کی دولت سے مالا مال کر دے، تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی. اور فاروق اسلام کی جان ہے، فاروق اسلام کی شان ہے، فاروق اسلام کی شوکت ہے، فاروق اسلام کی عظمت ہے، فاروق اسلام کا تقدس ہے، فاروق اسلام کی عزت ہے. اگر عزت کو چھیڑو گے تو یہ نقصان اسلام کو پہنچے گا. خود نہیں آیا فاروق، اللہ نے بھیجا، کالی کملی والے نے مانگ کے لیا. اور ہلکے پتلے کو کون مانگتا ہے بھائی؟ سب کو بہادروں کی ضرورت ہے، سب کو بہادروں کی ضرورت ہے. اگر یہ بزدل ہوتا، کمزور ہوتا، ہلکا پھلکا یوں ہی ہوتا میرے جیسا تو مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام الانبیاء جانتے تھے مکے کا پہلوان ہے، بہادر ہے، جری ہے. اگر ایک فاروق مسلمان ہو گیا تو یوں سمجھو لاکھوں مسلمان ہو گئے. اللہ میاں نے قبول کر لیا. اب جس نے لڑائی لڑنی ہو وہ جاؤ اللہ میاں سے لڑے کہ کیوں قبول کی فاروق اعظم کے حق میں دعا. اب کسی تکڑے سے لڑو نا، کچھ مزہ بھی آئے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگا. ادھر دار الندوہ میں مشورے ہو رہے ہیں کہ نبوت کو ختم کر دو، یہ قصہ ہی ختم کرو، یہ کیا کہانی ہے؟ ہم سارے چودھری، ہم سارے رئیس، ہم سارے سردار، اور یہ کیا بات ہے کہ ایک بات ختم نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا جب تک نبوت کو قتل نہ کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک شہید نہ کر دو اس وقت تک یہ بات نہیں بنے گی. قرآن کہتا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی تدبیر بنائی. اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی تدبیر بنائی، میری تجویز کامیاب رہی. ادھر اللہ کے نبی نے بھی فاروق کو مانگا، ادھر مکے والوں نے بھی فاروق کو بلایا. پتا چلا کہ سب کے مطلب کا تھا. اگر نبی کی دعا کا تجھے اثر معلوم نہیں ہوتا تو دار الندوہ میں جا کے گھس جا اور مکے کے کافروں سے پوچھ کہ یہ کام تم خود کیوں نہیں کرتے، اس کے ذمے کیوں لگا رہے ہو؟
बुला के कहने लगे नबी का सर ला दे, तुझे 100 ऊंट इनाम देंगे, 100 ऊंट। ये तैयार हो गए और बात वो कही सिर्फ इनाम वाली नहीं, इन्होंने पूछा कि कत्ल कराना क्यों चाहते हो? कहने लगे हमारा दीन को बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारे दीन का बड़ा नुकसान हो रहा है, बाप दादा का दीन। नौजवान तबके को समझाना बड़ा आसान है, पर ये जो पुराने पीपे है ना, खुदा की पनाह, हो जी साढ़े प्यू दादा ये में ना हन, भला तेरा दादा नबी था है? हमारे बाप दादा यूं किया करते थे, तेरे बाप दादा की कोई बात हुज्जत है, कोई दलील है? मैं किसी की जात पे हमला नहीं करता, हालात आजकल ऐसे ही बने हुए हैं। वो किसी का लड़का खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, कहने लगे इसके बाप से क्या वो बड़ा बदतमीज हो गया ये, चलो इसके अब्बा के पास चलते हैं। नालायक खड़ा होकर पेशाब करता है, उसे ये पता नहीं था कि तहजीब ऐसी हो गई। गए वालिद के पास, वो हजरत चक्कर काट रहे हैं और पेशाब कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये दोनों पाकिस्तानी मालूम होते हैं, इनके दादा के पास चलो, दोनों की शिकायत करेंगे, पोते की भी बेटे की भी। अब बड़े मियाँ चारपाई पे बैठे हैं, हलने जुलने जोगे नहीं, चुल्लू में पेशाब ले और लोगों पे फेंक दे। बाप दादा का दीन क्या होता है? बाप दादा का फारूक आजम को कहने लगे कि हमारे दीन का नुकसान हो रहा है, दीन में इन्होंने बड़ा रखना डाला है। उन्होंने कहा अच्छा बाप दादा वाला दीन के? हाँ। उन्होंने कहा लाओ फिर तलवार। लेके चलता है, तेवर बदले हुए हैं, जलाल में है, गुस्से में है। भला फारूक का गुस्सा और छुपा हुआ रह जाए? सबको पता लग गया, मक्के में धलका मच गया कि आज खत्ताब का बेटा जलाल में है। एक साहबी ने पूछ लिया कि क्या बात है, आज तो बड़े गर्म हो रहे हो। लगा छोड़ो छोड़ो, आज मैं उस किस्से को खत्म कर दूंगा। सारे मक्के में शोर मचा हुआ, आरंभ में गड़बड़ हो गई। लगा बात भी कुछ कि उस नबी को ठिकाने लगाने चला हूं। साहबी कहने लगा नबी को? कि हाँ। कि नबी तक तो बाद में जाना, पहले अपने घर का तो पता लगा ले। तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये दीन मेरे घर में आ गया? कि हाँ। उन्होंने कहा फिर नबी को तो बाद में देखूंगा, पहले अपनों को देखूं, पहले इन अपनों की खबर लूं। गए दरवाजे पे, अल्लाहु गनी, अगरचे कुरान मजीद मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन मर्द औरतों में कितना कुरान का ज़ौक़ था, कितना शौक था, कितनी रग़बत थी, कितनी मोहब्बत थी। फातिमा बिनते खत्ताब और उनका शौहर दोनों मियाँ बीवी एक सहाबी से कुरान करीम याद कर रहे हैं, दोनों कुरान मजीद सीख रहे हैं। आज बड़े बड़े लोग कुरान मजीद नहीं सीखते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं सीखते। अगर ये सीख जाए तमाम के तमाम इख्तिलाफात सही हो सकते हैं, तमाम का तमाम मसला सही हो सकता है। मगर अंग्रेजी खातब का कुरान के नजदीक नहीं आता, इस्लाम के करीब नहीं आता, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के नजदीक नहीं आता। न खुद पढ़ते हैं, न अपनी औलाद को पढ़ाते हैं। 2-4 लड़के जितने अच्छे तनोमंद सेहतमंद होंगे, तमाम के तमाम कॉलेज में जाएंगे। एक आध जिसकी लात मारी जाए, जिसकी आंख मारी जाए, मौलाना इसको कबूल फरमा लीजिए, आप कुरान पढ़ाएंगे हम इसे। बोला तेरी माँ का पैसा इसे कुरान पढ़ाएगा? चंगा माल अंग्रेज वास्ते, मोए होया माल खुदा वास्ते। फिर बैठकों दे विच बह के गलियां दे मोटरां ते कहंदे मौलवी आजकल चंगे नहीं रहे, ओ मटेरियल तो देखो। तुसा मदरसे दे विच जेड़ा मटेरियल सटेंदे खड़े हो, कदाई हुण मटेरियल ते तो निगाह पाओ। जो जो मटेरियल सटे सो यो जो माल तैयार होना है ना। मटेरियल देसी ते माल वलैती कैसे तैयार हो जाए? गरीब लोग, माजूर लोग, परेशान लोग खुदा का कुरान पढ़ते हैं। जिसका खुदा ने पेट भर दिया वो कुरान नहीं पढ़ता, वो नबी का फरमान नहीं सीखता।
سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے، حکمراں ہے ہندوستان کی پوری زمین کا، اور معلومات تو الگ رہی، قرآن مجید کی معلومات الگ رہی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں زبانیات تھی، بادشاہ کو 5000 حدیثیں زبانیات تھی، اور فتاوا لکھنے کے لیے 40 علماء بٹھا رکھے تھے کہ فتوا لکھو، اور شام کو سنتا تھا، تصحیح کرتا تھا۔ تم فتوا لکھنے کے لیے کس کو بٹھاؤ گے؟ بٹھاؤ گے تو یوں بٹھاؤ گے کہ میرا باپ مر گیا قرآن پڑھ دو۔ اللہ اکبر، بے شک مولوی چنگے نہیں، مولوی چنگے نہیں، مولوی کا خط گناہ کیا ہو گیا؟ اور جب تک تیرا باپ نہیں مرتا مولوی کو پتہ ہی نہیں لگتا تیرا گھر کس واڑ میں ہے۔ عقیقے کی دعوت چیئرمین کھائیں گے، عقیقے کی دعوت تھانے دار کھائے گا، ٹی پارٹی میں وہ لوگ شامل ہوں گے، کوئی مر جائے گا بلاؤ فلانے مولوی صاحب کو، فلانے مولوی صاحب کو ہی بلاؤ بھائی۔ جب تک کوئی مرے گا نہیں مولوی کو تیرے گھر کا دروازہ نہیں پتہ لگے گا۔ پھر بتا ہم تیرے جینے کی دعا کریں یا مرنے کی؟ جینے کی دعا ان سے کرا جن کو برفی کھلاتا ہے، سموسے کھلاتا ہے۔ مولوی یوں کرتے ہیں، مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا۔ یہ جو ہوائی جہاز اغوا کر کے لے گئے تھے یہ کون سے مدرسے کے فارغ التحصیل تھے جی؟ یہ جنگ کی کون سی مسجد کا خطیب ہے ان میں سے کوئی سا؟ اور وہ جو 56 باہر تشریف لے گئے تھے ان میں کون سی مسجد کا امام تھا؟ بابو کا نام لیتے ہوئے ذرا ڈر لگتا ہے نا، ہم یتیم ہیں۔ جو الزام آئے مولوی پہ لگاؤ، خدا کی قسم تم نہیں جانتے مولوی کی قدر، جا مسٹر چرچل سے جا کے علماء نے ساری عمر وہ کارنامے انجام دیے اور تم کالج پہ ناز کرتے ہو، ہزاروں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہو۔ کالج کی سرزمین نے سر سید احمد پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے مولانا قاسم نانوتوی پیدا کیا، کالج نے لیاقت علی خان پیدا کیا، عبد الرب نشتر مرحوم پیدا کیا، نواب ممدوح پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے احمد علی لاہوری پیدا کیا، کالج نے ایوب خان پیدا کیا، یحییٰ خان پیدا کیا، مسٹر بھٹو پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے عطا اللہ شاہ بخاری پیدا کیا، مفتی محمود پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر! تمہیں کیا معلوم ہے کہ مفتی محمود کون تھا؟ جاؤ صدر مملکت سے پوچھو، جس وقت مفتی محمود سب قید رحمت اللہ علیہ کا جنازہ مکان کے سامنے رکھا ہوا تھا تو صدر مملکت وہاں موجود تھے۔ لوگوں نے بتلایا کہ صدر ضیاء الحق صاحب کبھی مفتی محمود کے چہرے کو دیکھتا تھا اور کبھی مفتی محمود کے محل کے دروازے کو دیکھتا تھا، اور آسمان سے پوچھتا تھا کہ خدایا یہی وہ انسان تھا جو اس 4 دیواری میں زندگی گزار گیا۔ عام حالت میں تو کیا، وزارت کے دور میں جس کا مزاج تو کیا بدلتا، جس کا تدبر تو کیا بدلتا، جس کی سیاست تو کیا بدلتی، مفتی محمود کا جوتا بھی نہ بدلا۔ وہی لباس، وہی حالات اور وہی واقعات آخری دم تک۔ قاری محمد طیب صاحب مدذلہ نے تعزیتی اجلاس کیا دارالعلوم دیوبند میں، تو ایک حدیث سنائی علماء کو کنز العمال کی کہ حضور اکرم سبقید صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو صدی کا نچوڑ اور عرق ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، اس کو اللہ پاک صدی کے اخیر میں اٹھاتا ہے، اور فرمایا 14ویں صدی کا مجدد اور عرق اور خلاصہ مفتی محمود تھا۔ کس عظمت کے لوگ پیدا کیے مسجد نے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو دیکھو، مولانا محمد علی جوہر کو دیکھو، مولانا جعفر
थनेसरी को देखो, मौलाना यहया पटने वालों को देखो, मौलाना हुमैदुल्लाह सूरत वालों को देखो। खुदा की कसम एक एक जौहर ऐसा पैदा किया कॉलेज न पैदा कर सका और न पैदा कर सकेगा। इसलिए मैंने बात कही थी कि उस जमाने में मटेरियल कुछ और था तो अच्छा माल तैयार होता था। अब मटेरियल तुमने खुद गलत रखा है तो सही माल कहां से तैयार हो? आओ मस्जिद में, आओ खुदा के कुरान के नजदीक। रब्बुल जलाल की कसम, जिस बेगम पे रात दिन कुर्बान हुआ फिरता है, ये बेगम तो जनाजे के साथ दरवाजे तक भी शर्म की मारी न जाएगी। जिन बहन बेटियों पे लाखों रुपया कुर्बान करता है, ये रो पीट कर ज्यादा से ज्यादा बाहर के दरवाजे तक जाएंगी। जिन अजीजों अकरबा रिश्तेदारों के पीछे लगकर न रिश्वत से परहेज किया, न हराम से परहेज किया, न मिलावट से परहेज किया, कभी सोचा तक नहीं, ये तमाम के तमाम कब्र तक साथ जाएंगे। और खुदा की कसम अल्लाह का कुरान इतना वफादार है, घर में भी तेरी साथ है, नमाज जनाजा हो रही है तेरी साथ है, कब्र में दफन करके बेटे ने मिट्टी फेंक कर पीठ दिखा दी, भतीजे ने मिट्टी फेंक कर पीठ दिखा दी, दामाद ने पीठ दिखा दी, चचे ने दिखा दी, सगे भाई ने पीठ फेर ली। कुरान कहता घबरा ना, मैं तेरा साथी हूं। कब्र का साथी, हशर का साथी, पुलसरात का साथी, अदालत खुदाबंदी तक का साथी, जन्नत में साथ ले जाने का साथी, बेवफा नहीं, बेवफा नहीं। सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पे आए तो अंदर से कुरान करीम की आवाज आई। सुभान अल्लाह, किस कदर मुबारक है वो घराना जिसके दरो दीवार कुरान सुनते हो, और कितना लानत भरा है वो घर जिसके दरो दीवार हर वक्त कंजरियों के गीत से गंदे रहते हो। अब तो कोई बस खाली नहीं। अप्पा मुसलमान तो पहले लोग थे ना, अप्पा है मुसलमीन। कोई ट्रक खाली नहीं, कोई वैगन खाली नहीं, कोई घर खाली नहीं। अगर मेरे जैसे मौलवी को रेडियो टेप खरीदने की तौफीक नहीं हुई तो बराबर वालों की मेहरबानी में कोई कमी नहीं। कितना ही समझाओ। अखबार जंग ने लिखा ईद उल फितर के मौके पर कि हमारे गरीब मुल्क की औरतों ने ईद के मौके पर जो बाल कटवाए, जो बाल बनवाए, ठीक कराए, 1 करोड़ रुपया खर्च किया। गरीब मुल्क है, गरीब। 1 करोड़ रुपया खर्च किया औरतों ने। और यूं लिखा था अखबार ने कि सारी रात लाइन लगी रही, नंबर नहीं आया। और लाइन में नई उम्र की लड़कियां नहीं, यूं लिखा था कि दादी अम्मा भी लगी हुई थी, नानी अम्मा भी। यानी जहां लड़कियां लाड़ियां खड़ी थी वहां लाइनों में पुराने पिप्पे भी थे। अब बताओ, कब्र की तैयारी है, बाल कटा रही हैं। इनकी एक फौज बनानी चाहिए, बहुत जल्दी पता होगी। सैयदना फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन और बहनों ही कुरान पढ़ रहे, गैज़ो गज़ब में आ गए और भी जोश में आ गए। मेरे घर में कुरान आ गया, मेरे घर में नबूवत आ गई, मेरे घर में तौहीद खुदाबंदी आ गई। क्यों आ गई? दरवाजे को इस जोर से दस्तक दी, अंदर वालों को पता चल गया कि जलाल में है। वो जो सहाबी कुरान करीम पढ़ाने वाला था उसे तो छुपा दिया कि ये गैर आदमी है, मारेगा। मैं बहन हूं, ये बहनोई है, घर की बात है। दरवाजा खोला, दरवाजा खुलती अंदर आए। लग लपेट तो थी नहीं ना, फारूक और लग लपेट। हुजूर ने फरमाया जिस गली से, जिस शहर से, जिस मोहल्ले से मेरा फारूक गुजर जाए, कयामत तो आ सकती है, शैतान वहां से नहीं गुजर सकता। मामूली बात नहीं है। नबी ने होली से नहीं मंगी। पूछा कि क्या कर रहे थे? आगे आगे जो है वो भी तो फारूक की बहन है, उसने भी उसी छाती का दूध पी रखा जिसका फारूक ने पिया। ये नहीं कहा भाईजान तशरीफ रखो, चाय पियो, दूध पियो, मैं आपके ये बात की बातें हैं। ईमान लग लपेटी करने ही नहीं देता।
ورنہ عورت ذات تھی شروع ہو جاتی بھائی جان کیا حال ہے, کیسی طبیعت ہے, آج پسینے میں کیسے ڈوبے ہوئے ہو. بالکل نہیں, صاف کہنے لگی. انہوں نے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگی تجھ کو کیا مطلب. ایمان بول رہے ہیں, فاطمہ نہیں بول رہی. مکے کے بہادر کے سامنے بہن یوں اکڑ کے بات کرے, تجھے کیا مطلب ہے؟ بہنوئی کی طرف اشارہ کیا, تم کیا کر رہے تھے؟ وہ کون سا کہیں سے کمزور آیا تھا, کہنے لگا تو ہوتا کون ہے پوچھنے والا؟ زبان میری, ایمان میرا, جان میری, گھر میرا, تو کون ہے پوچھنے والا؟ ایمان ہو اور خاموش رہ جائے